جب ڈونلڈ ٹرمپ قطر کی ایئر اسپیس میں داخل ہوئے تو منظر کسی ہالی ووڈ کے رائل ایکشن سین سے کم نہیں تھا۔ قطر ایئر فورس کے F-15 فائٹر جیٹس نے ایئر فورس ون کو شاندار ایسکارٹ دیا۔ ریڈ کارپٹ پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا استقبال کرنے خود تشریف لائے تھے قطر کے امیر تمیم بن حماد۔ قطر کے رائل گارڈز کی نگرانی میں ایئرپورٹ کے باہر اس شاندار اور شاہی استقبال میں شامل تھا لگژری گاڑیوں کا ایک لمبا موٹرکیڈ، جس میں سارے پیسے تھے ٹیسلا کی موڈیفائڈ سائبر ٹرکس کے۔ یہ صرف ایک ڈپلومیٹک وزٹ نہیں بلکہ یہ تھا ایک شاہی پاور شو۔ ایسا پروٹوکول قطر کی جانب سے نہ پہلے کسی US پریزیڈنٹ کو ملا نہ کسی اور لیڈر کو۔ اس خوشامدی رویے کے پیچھے چھپی ہے ایک بہت بڑی ڈیل اور ایک ایسا رائل گفٹ جسے ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بلینئر بھی لینے سے کترا رہا ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مڈل ایسٹ کے دورے کے دوران سعودی عرب، UAE اور قطر کا وزٹ کیا، اور تینوں جگہ ان کا استقبال کسی عام مہمان کا نہیں، ایک گلوبل سپر پاور کے ایمپرر جیسا ہوا۔ سعودی عرب میں انہیں لیونڈر کارپیٹ ویلکم دیا گیا، جہاں کراؤن پرنس محمد بن سلمان بھی موجود تھے، اور ساتھ ہی رائل گارڈز نے اصلی سونے کی تلواروں سے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اسی طرح یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خوب جوش و خروش سے استقبال ہوا۔ UAE کے شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے ٹرمپ کو ریسیو کیا، اور اس تقریب کا سب سے دلچسپ منظر وہ تھا جب چھوٹی اماراتی لڑکیوں نے روایتی ڈانس پیش کیا، جس میں وہ اپنے بالوں کو لہراتے ہوئے ٹھیک سے آگے پیچھے جھلا رہی تھیں۔ عرب کے حکمران تو ویسے بھی اپنے رائل گیسٹ کو دولت اور ٹشن سے امپریس کرنے کا ہنر رکھتے ہیں، لیکن قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے ٹرمپ کے لیے صرف رائل پروٹوکول نہیں بنوایا بلکہ انہیں وہ شہنشاہی عزت دی جو آج تک کسی امریکن پریزیڈنٹ کو گلف زمین پر نصیب نہیں ہوئی۔ سب کچھ شروع ہوا F-15 فائٹر جیٹس کے ہوائی سلیوٹ سے۔ جیسے ہی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایئر فورس ون قطر کی ایئر اسپیس میں داخل ہوا، 8 قطر ایئر فورس کے F-15 جیٹس اس کے دونوں سائڈز پر آ کر فارمیشن ایسکارٹ میں شامل ہو گئے۔ ایئر فورس ون کے اندر موجود وائٹ ہاؤس آفیشلز نے اس ہسٹورک مومنٹ کی ویڈیو بنائی اور اس رائل جیسچر پر قطر کے امیر کا شکریہ ادا کیا۔ یہ ایسکارٹ دوحہ کے حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک جاری رہا، جہاں لینڈ کرتے ہی ٹرمپ کا اصل رائل ویلکم ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جہاز سے اترنے والی ایئر کرافٹ بورڈنگ سٹیئرز پر ریڈ کارپٹ بچھایا گیا تھا، اور اس ریڈ کارپٹ کے آگے خود شیخ تمیم بن حماد ال تھانی قطر کے امیر ٹرمپ کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ بات اپنے آپ میں ہی کافی اہم ہے، کیونکہ عام طور پر قطر کے رائل گیسٹ کو ریسیو کرنے کے لیے پرائم منسٹر یا ڈیپٹی امیر جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ پروٹوکول توڑ دیا گیا اور ٹرمپ کے لیے خود امیر موجود تھے۔ ساتھ ہی وہاں قطر کا رائل گارڈ کا خاص دستہ بھی موجود تھا، جسے امیری گارڈز کہا جاتا ہے، ایک ایسی ایلیٹ فورس جو صرف امیر کی حفاظت کے لیے ٹرینڈ ہے۔ اس یونٹ میں ٹوٹل 210 اسپیشلی سلیکٹڈ گارڈز ہوتے ہیں جو ہر وقت صرف ایک مشن لے کر جیتے ہیں، قطر کے امیر کی جان کی حفاظت۔ حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے نکلتے ہی ایک لگژری موٹرکیڈ اس قافلے کو امیر کے محل تک لے جانے کے لیے ریڈی تھا۔ اس موٹرکیڈ کا شو اسٹاپر تھی قطر کے رائل پروٹوکول ڈویژن کی اسپیشلی موڈیفائڈ ٹیسلا سائبر ٹرکس۔ ایسکارٹ کا اسکیل صرف قطر تک محدود نہیں تھا، یونائٹڈ اسٹیٹس سیکرٹ سروس کی آرمرڈ SUVs بھی اس کانوائے میں شامل تھی۔ سب سے آگے تھا ایک ڈیڈیکیٹڈ کیمرہ مین کا کرو جو اس ہسٹورک اور رائل مومنٹ کو ریکارڈ کر رہا تھا۔ اس کے بعد ایک GMC یوکون ڈینیلی جو اس پورے موٹرکیڈ کو لیڈ کر رہی تھی۔ سیکنڈ لیڈ پر نظر آئی قطر پولیس کی آڈی RS5 ایمرجنسی لائٹس اور ٹیکٹیکل مینورز کے ساتھ۔ اس کے فوراً بعد پیرالل چل رہی تھیں 2 موڈیفائڈ ٹیسلا سائبر ٹرکس، جن کے دونوں سائڈز پر قطر پولیس کی 8 BMW R1200 ہیوی بائکس پریسائز فارمیشن میں موجود تھیں۔ اس کے بعد 2 آئیڈینٹیکل پریزیڈنشل لیموزینز جنہیں دی بیسٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے US سیکرٹ سروس کی 2 شیورلے سبربینز، اس کے بعد دوبارہ سے قطر کی 2 GMC یوکونز، پھر ایک US کی آرمرڈ شیورلے 3500 HD جو US سیکرٹ سروس کے موٹرکیڈ کا اسٹینڈرڈ پارٹ ہوتی ہے۔ اس میں سیکیور فونز، انکرپٹڈ ڈیٹا اپ لنکس اور ملٹری گریڈ ریلے سسٹمز انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سیکرٹ سروس کی 4 سبربینز جس میں بیک اپ ٹیکٹیکل یونٹ ڈپلوائے ہوتا ہے۔ اس کے بعد دکھائی دی وہ گاڑی جو پریزیڈنٹ کی پروٹیکشن کا لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے، فورڈ F550 کیٹ ٹرک، جس میں ہوتی ہے کاؤنٹر اسالٹ ٹیم۔ اور آخر میں جہاں تک میری نظر گئی، یہ گاڑی جس کے اوپر ایک ڈوم لگا ہے، یہ سیکرٹ سروس کی ECM وہیکل ہے۔ اس میں ہوتے ہیں ایڈوانسڈ جیمنگ سسٹمز جو کسی بھی ڈرون یا میزائل کو ڈیٹیکٹ اور نیوٹرلائز کر سکتی ہے۔ اور آخر میں دوبارہ قطر اسپیشل سیکیورٹی کی گاڑیاں شامل تھیں۔
اس پورے شاہی پروٹوکول میں جہاں تک کیمرہ کی نظر جا رہی تھی 40 سے زیادہ گاڑیاں تو آسانی سے کاؤنٹ ہو پائیں۔ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ الواجبہ پیلس پہنچے تو ان کا استقبال ایک اور شاہی انداز میں کیا گیا۔ گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار قطر کے ٹریڈیشنل گارڈز نے دی بیچ کے گرد ایک سمبولک فارمیشن بنائی اور پھر شروع ہوا قطر کا مشہور زمانہ آردھا یعنی سوڈ ڈانس، ایک کلچرل پرفارمنس جہاں تلواروں کی چمک اور ڈف کی تھاپ نے مہمان نوازی کو ایک شاندار رنگ دے دیا۔ 200 ایکڑ پر پھیلے اس محل میں انٹر ہوتے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی رہا نہیں گیا اور انہوں نے محل کی خوب تعریف کی۔ اس ہسٹورک وزٹ کے دوران یونائیٹڈ اسٹیٹس اور اسٹیٹ آف قطر کے درمیان کئی بڑے اکنامک اور اسٹریٹجک ایگریمنٹ سائن ہوئے۔ وائٹ ہاؤس کی آفیشیل ویب سائٹ کے مطابق پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کے ساتھ ٹوٹل $1.2 ٹریلین کی اکنامک کمٹمنٹ کی ہے، جس میں امریکہ کی ایئرکرافٹ مینوفیکچرنگ کمپنی بوئنگ کو اپنی ہسٹری کا سب سے بڑا آرڈر اسٹیٹ آف قطر سے ہی ملا۔ قطر ایئر ویز کے سی ای او بدر محمد المیر اور بوئنگ کے سی ای او کیلی آٹبرگ کے درمیان 210 ایئر کرافٹس کا ایگریمنٹ سائن ہوا، جن کی کل مالیت $96 بلین ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ ڈیل صرف امریکہ کے لیے فائنینشیل نہیں بلکہ امپلائمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی ہسٹورک ہے، کیونکہ اس آرڈر سے ہر سال 1,54,000 امریکن جابز کریٹ ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ صرف ایئر کرافٹ ہی نہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے قطر کو امریکن میڈ MQ-9B ڈرونز بیچنے کی آفر بھی کی۔ ان ڈرونز کا ایسٹیمیٹڈ ڈیل ویلیو $1.96 بلین ہے اور یہ ڈرونز سرویلنس اور ڈیفنس انٹیلیجنس میں کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ قطر نے انرجی، ڈیفنس انٹیلیجنس اور کوانٹم کمپیوٹنگ کی فیلڈز میں بھی امریکہ سے اسٹریٹجک پارٹنرشپس اور سروسز لینے کے ملٹیپل ایگریمنٹ سائن کیے۔ دیکھا جائے تو ٹرمپ نے اپنے اس قطر وزٹ کے دوران $243 بلین کی کنفرم ڈائریکٹ ڈیلز کی ہیں، لیکن وائٹ ہاؤس کے مطابق ان ڈیلز کا لانگ ٹرم اکنامک امپیکٹ $1.2 ٹریلین تک جا سکتا ہے۔ اب اگر غور سے دیکھا جائے تو اس پوری ڈیل کا سب سے بڑا فائدہ تو امریکہ کو ہوا۔ بوئنگ کو اپنی ہسٹری کا سب سے بڑا آرڈر ملا۔ US کے مختلف سیکٹرز میں قطر نے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی۔ تو اصولاً یہاں ہونا یہ چاہیے کہ ٹرمپ کو کوئی گفٹ دینا چاہیے تھا، پر حقیقت میں اس کے بالکل برعکس ہوا۔ اس لیوش اور شاہی ویلکم کے بعد قطر کے امیر نے خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک الٹرا لگژری بوئنگ 7478 گفٹ کر دیا۔ یہ وہی جیٹ ہے جو پہلے قطر کی رائل فیملی کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، جسے دنیا پیلس ان دا اسکائی کے نام سے جانتی ہے۔ اس کی ایسٹیمیٹڈ ویلیو ہے $400 ملین اور یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے مہنگے ڈپلومیٹک گفٹس میں سے ایک ہے۔ 2 فل باتھ رومز، 9 لیبارٹریز، 1 ماسٹر اور 1 گیسٹ بیڈ روم، ملٹیپل لانجز اور ایک پرائیویٹ آفس کے ساتھ اس میں 89 پیسنجرز کی کیپیسٹی موجود ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس مہنگے ترین گفٹ کی آفر تو ملی ہے، پر یہاں ایک مسئلہ ہے۔ US کانسٹیٹیوشن کی فورن ایمولومنٹ کلاز کے مطابق کوئی بھی فیڈرل آفیشل، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہی کیوں نہ ہو، کسی فورن گورنمنٹ سے کوئی قیمتی گفٹ یا فائدہ کانگریس کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتا، اور اسی کلاز کو لے کر ڈیموکریٹک پارٹی ٹرمپ پر کرپشن کا الزام لگا رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا ہے، آخر میں قطر کا گفٹ کیوں نہ لوں جب ہم ہر کسی کو دے رہے ہیں، تو اگر کوئی ہمیں دے رہا ہے تو حرج ہی کیا ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے اپنے ایئر فورس 1 کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، یہ جہاز 40 سال پرانا ہے، مینٹیننس کا خرچہ آسمان پر ہے، اور جب گلف کے شہزادوں کے پاس نئے بوئنگ 747 ہیں تو ہم کیوں پرانا جہاز یوز کرتے ہیں۔ لیکن ڈیموکریٹس کا ماننا ہے کہ جب سے ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے ہیں، انہوں نے کئی ایسے اقدام کیے ہیں جن سے انڈائریکٹلی انہیں فائدہ ہوا ہے، پھر چاہے میم کوائن لانچ کرنے کی بات ہو یا فری لگژری جیٹ کی، اور ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کے پہلے ٹینیور میں بھی یہ الزام لگ چکا ہے کہ فورن ڈپلومیٹس صرف ان کا رجحان حاصل کرنے کے لیے ٹرمپ کے ہوٹلز میں اسٹے کرتے تھے، تاکہ ان کا پرسنل بزنس بھی چلے اور پولیٹیکل گڈ ول بھی ملے۔ تو تنقید کرنے والوں کا سوال ہے کہ کیا قطر کا یہ ایکسٹرا آرڈنری رویہ اور $400 ملین کا جیٹ صرف مہمان نوازی تھی، یا اس کے پیچھے کچھ اور چھپا ہے؟ NBC کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ آرگنائزیشن، جو کہ ان کے 2 بڑے بیٹے چلا رہے ہیں، نے حال ہی میں مڈل ایسٹ میں اپنا بزنس کافی تیزی سے ایکسپینڈ کیا ہے۔ ان کے نئے پروجیکٹس اب سعودی عربیہ، UAE، عمان اور قطر تک پھیل چکے ہیں۔ دبئی میں ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل اینڈ ٹاورز، جدہ میں ایک ٹرمپ ٹاور، مسقط میں ایک نیا ہوٹل، اور قطر کے کیپٹل دوحہ میں ایک لگژری گولف ریزورٹ، جو کہ قطر کی سوورن ویلتھ فنڈ کی ریئل اسٹیٹ کمپنی کے ساتھ مل کر بن رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے اپنے حالیہ مڈل ایسٹ کے دورے میں وہی تینوں ملک وزٹ کیے جہاں ان کے فیملی بزنس کی ایکسپینشن سب سے زیادہ ہو رہی ہے۔
CNN की एक तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पिछले कुछ सालों में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस मिडिल ईस्ट में 3 गुना बढ़ चुका है और वो इस दौरे में यूएस प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं बल्कि फैमिली बिजनेस के सरबराह के तौर पर गए थे। याद रहे कि सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि ट्रंप को सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी शाही प्रोटोकॉल और रेड कारपेट वेलकम दिया गया, जहां उनके होटल्स और रियल एस्टेट वेंचर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तनकीद सिर्फ उनके मुखालिफिन तक महदूद नहीं रही। ट्रंप के अपने सपोर्टर्स भी ये कह रहे हैं कि हमने एक प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था, एक नेशनल लीडर, ना कि कोई ऐसा शख्स जो अपनी फैमिली कंपनी के फायदे के लिए दुनिया के टूर करे। बेशक ट्रंप कह रहे हैं कि उनका इस बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं और उनके बेटे ये ऑर्गेनाइज करते हैं, मगर आखिर में ये बिजनेस ट्रंप फैमिली का ही है और इसका फायदा भी घूम फिर कर ट्रंप को ही होगा। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।